میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انسان میں بھی غرور اور تکبر ہو وہ نیک ہو نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ کو غرور اور تکبر بہت زیادہ ناپسند ہے۔ میں نے بڑوں سے سنا کہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ غرور، تکبر، بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو زیب نہیں دیتی۔ تو اگر میں ڈائریکٹلی سوچوں جو غرور اور تکبر کرتا ہے اس نے معاذ اللہ کی چادر کھینچ لی، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ شیطان کا ہی قصہ دیکھ لو نا، شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا اپنی عبادات کی وجہ سے، اپنی تقوی کی وجہ سے، لیکن ایک اس نے غرور کیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا آدم کو، یہ تو آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامردود کر دیا۔ تو نامردود اس لیے نہیں کیا کہ عبادات نہیں تھی، نامردود اس لیے نہیں کیا کہ اس میں تقوی نہیں تھا، نامردود اس لیے کیا کہ غرور اور تکبر کیا۔ اس لیے اللہ کو یہ تکبر اور غرور بہت ناپسند ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو غرور اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت ساری روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تبھی میں نے بڑوں سے سنا کہ تکبر کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ بھئی دیکھو نا، انسان میں تکبر ہوتا ہے تو اس میں حسد پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں ان سے افضل ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، یہ ان کو کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا، یہ تکبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھو ہم سارے انسان ہیں، دل میں تکبر یا غرور آنا یا اپنی بڑائی آنا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم میں یہ خیال آتا ہے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو جتلانے لگ جاتے ہیں، جب ہم اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری بات کرنے کا طریقہ اس میں تکبر جھلکنے لگ جاتا ہے، ہمارے بیٹھنے کا طریقہ، ہمارے اٹھنے کا طریقہ، ہمارے ملنے ملانے کا طریقہ، مطلب ہر چیز سے یہ چیز ظاہر ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ بلکہ غصے کی کثرت جو ہے وہ بھی تکبر سے آتی ہے۔ جس انسان میں غصے کی بہت کثرت دیکھو تو یہ ضرور سمجھ جاؤ کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بڑائی ضرور موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو ام الامراض کہا گیا ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کب ہمارے اندر آ گئی۔ جیسے وہ کینسر کی بیماری ہوتی ہے نا، کسی کو جا کے 4 سٹیج پہ ڈسکور ہوتی ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یار اٹ مے بی ٹو لیٹ، یہ اگر میرے میں بیماری ہے تو۔ لیکن اس بیماری کا علاج موجود ہے، کیونکہ دیکھو جب تک ہم اس بیماری کا علاج نہیں کریں گے، اس روحانی بیماری کا علاج نہیں کریں گے تو ہمارے جو دل ہے نا وہ مرجھائے ہوئے رہیں گے، ہماری روح جو ہے نا وہ بے چین رہے گی۔ تو اس روحانی بیماری کا علاج بڑا ضروری ہے، اور اس کا سب سے آسان علاج اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں ہمیشہ یہ خیال رکھیں، خیال پیدا کریں، اور یہ یقین بنائیں کہ میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اگر میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس عزت ہے، میرے پاس ایک بہت بڑا رتبہ ہے، میرے پاس فیکٹریاں ہیں، میرے پاس دکانیں ہیں، میرے پاس کاروبار ہے، تو دل میں یہ یقین بنائیں کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جب تک مجھے دینا چاہتے ہیں میرے پاس رہے گا، اور جب اللہ مجھ سے لے لیں گے تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ جذبہ پیدا کریں گے تو ہم میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر ہمارے پاس جب یہ نعمت ہوگی تو تکبر تو بہت دور کی بات ہے، ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں گے کہ اللہ کی نعمتیں مجھ سے چھیننا نہیں۔ تو اس شکر کرنے سے کیا ہوگا؟ 2 چیزیں ہوں گی۔ شکر کرنے سے ایک تو آپ میں یہ تکبر اور غرور کا جو مادہ ہے یہ ختم ہوگا، اور دوسرا آپ کے شکر کی وجہ سے اللہ آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔